بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 22 جنوری سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 537 نشر ہونے جا رہی. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 8 کے بقیہ سوالات. شیخ محترم پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ اگر میں نفل نماز یا تہجد کی نماز اگر اکیلے پڑھوں تو کیا جہرن پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ اگر آپ کے جہرن پڑھنے کی وجہ سے کسی کو ایذا نہیں پہنچ رہی ہے، کسی کی نیند میں خلل واقع نہیں ہو رہا ہے تو کوئی حرجہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی جہرن پڑھا کرتے تھے، اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات کو نکلے تھے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہستہ آہستہ ان کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ حضرت ابو بکر سے کہا تھوڑی سی آواز اونچی کرو، حضرت عمر سے کہا کہ تھوڑی آواز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہرن پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جمعہ کی نماز اگر بارش ہو رہی ہو تو کیا گھر میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ اگر بارش اگر ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو بھی کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے، جمعہ کی نماز ضروری ہے کہ جماعت سے ہو، اور وہ باہر ہو، ایک جگہ ہو. ہر گھر کے اندر جمعہ پڑھنا یہ چیز جو ہے سلف کے مسلک کے خلاف ہے، بلکہ واللہ اعلم مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی امام اس طرف گیا ہو. یہ البتہ ضرور ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں جا رہا ہے تو گھر پر وہ 4 رکعت پڑھے گا، یعنی ظہر پڑھے گا. جمعہ کے بجائے کیا پڑھے گا؟ وہ ظہر پڑھے گا. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ دل میں پڑھنے کا جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے ثابت ہے، وہ دل میں پڑھنے کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں ہونٹ حرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اصل میں وہ شاید بھائی کا اشارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے اقرأ بها فی نفسک یا فارسی. لیکن میں دیکھ رہا تھا اس کی شرح کے اندر محدثین اسی طرف گئے ہیں کہ یعنی آواز نہ نکلے اور آہستہ آہستہ تم پڑھ لو، اور پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہونٹ ہلے. حضرت ابو ہریرہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس لیے کہ جب سوال ہوا تھا کہ امام کے پیچھے ہم پڑھیں، اور پڑھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہونٹ اگر نہیں ہلتے ہیں تو پڑھنا نہیں مانا جائے گا، تو سوچنا ہے. حضرت ابو بکر نے اقرأ بها فی نفسک کا جو کہا، یعنی ایسا پڑھو کہ تم خود اپنے اپنے حد تک رہے، یعنی لوگوں تک وہ بات آواز نہ جائے. جی نفسک مطلب اپنے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ کہ دل میں پڑھنا، مراد ہے کہ اپنے طور پر پڑھ لو، نہیں کہ اپنے دل میں پڑھ لو، کیا ہے اپنے طور پر پڑھ لو تم. جی جی یعنی اس میں کوئی اختلاف وغیرہ نہیں؟ اس حدیث کے شرح میں علماء یہی لکھتے چلے آئے، ورنہ شروع حدیث سے آپ پڑھتے تو کوئی مناسبت ہی نہیں رہ جائے گی. سوچتا تو ہر آدمی ہے، امام کے پیچھے پڑھ سن رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ نہیں؟ تو سوال ہی کیا تھا؟ مقصد ہی کیا تھا سوال کرنے کا؟ سوال مقصد پڑھنے سے تھا نا. اس لیے کہ جب انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہر وہ نماز لا یقرأ فیہ بأم القرآن فہو خداج، جس میں ام القرآن کی پڑھا نہ جائے، تلاوت نہ کی جائے، وہ کیا ہے؟ ناقص ہے. تو ان کے شاگرد نے کہا کہ امام کے پیچھے ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اقرأ بها فی نفسک، یعنی تم اپنے طور پر پڑھ لو، یہ نہیں کہ پڑھو ہی نہیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی جہری نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، تنہائی میں پڑھ رہا ہے، تو کیا جہرن پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے؟ کیا وہ آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، جہری نماز جو ہے اصل یہ ہے کہ وہ جہرن پڑھی جائے. اصل یہ ہے کہ وہ جہرن پڑھی جائے، چاہے امام کے ساتھ ہے یا تنہا ہے. لیکن ظاہر بات ہے جہر یہ جو ہے یہ واجب نہیں ہے. قرات کا جہر کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. قرات کا جہر کرنا یہ سنت ہے. تو اب اگر کوئی آدمی سرن بھی پڑھ لے رہا ہے، خاص طور پر تنہا ہے جہاں لوگوں کو قرات سنانا نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تنہا آہستہ ہی پڑھ سکتا ہے. لیکن اصل ہے اسے جہر پڑھنا چاہیے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی فجر کی بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور اس شخص تک پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھتا ہے تو حج اور عمرے کا اس کو ثواب ملتا ہے؟ یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟ یہ سنن ترمذی میں ہے. امام ترمذی علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، علماء اسے قبول کرتے ہیں. جی اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر فجر کے بعد لوگوں کی مشغولیت رہتی ہے. اب آپ اگر آج کل کا نہ دیکھیں، بلکہ آج کل بھی زیادہ تر لوگوں کو، تو آج کل تو اور مشغولیت ہے لوگوں کو، سونے کا بڑی مشغولیت رہتی ہے کہ نہیں ہے. اور پہلے جانتے ہیں کہ اصل لوگوں کے کاموں کے اندر مشغول ہونے وقت کون سا رہتا تھا؟ وہ فجر کے بعد سے رہا کرتا، لوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول. تو اب اگر کوئی آدمی قربانی دیتا ہے دنیا کو اور اس وقت بیٹھتا ہے تو گویا بڑے فضل کی چیز ہے، اس لیے اس کو یہ فضیلت حاصل ہونے والی ہے. واللہ اعلم. جی کوئی یہ سوچ کر کوئی اگر حج عمرہ کرنا ہی چھوڑ دے تو؟ یہ تو دنیا کسی عالم نے نہیں سمجھا ہے.
کسی کو کسی کا اجر ملنا اور ہے اور وہ فریضہ ادا ہونا اور چیز ہے. لوگ بتایا وہ خط کہتے ہیں کہ یار اتنا عمرے پہ پیسہ ویسا لگا کے جانے کی کیا ضرورت ہے, بیٹھ جاؤ. یہ جہالت کی بات ہے. کوئی عالم طالب علم سمجھدار نہیں کہے گا, یہ جاہلوں کا فتویٰ ہے جو یہ سمجھتے نہیں کہ اصل عمرے کا مقصد کیا ہے. نہیں بس اوقات لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں نا کہ سال میں 2 3 عمرے ہو. بھائی 10 عمرے کریں, اس میں کیا ہے؟ تابعوا بین الحج والعمرہ, اللہ کا حکم ہے تابعوا بین الحج والعمرہ, ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ہے, دوسرا حج کرو. اس میں یہ کہاں ہے کہ ہاں جو ہے بار بار عمرہ نہیں ہو سکتا ایک سال میں؟ یہ کہاں ہے؟ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دن متعین کیا ہے. اگر کوئی آدمی سہولت ہے ہر سال حج کرنا چاہتا ہے تو کون سی ممانعت ہے اس میں؟ جی لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دوسرے حقوق ہیں اس کے اندر کمی نہ کرے, دنیاوی حقوق کا. یعنی اگر کوئی شخص ہر رمضان میں لاکھوں روپے خرچہ کر کے اگر عمرے کا پلان بناتا ہے اور اس پہ پابندی سے کرتا ہے تو اس کی کوئی حرج نہیں, بہت اچھی چیز ہے. اس لیے کہ دیکھیے عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ ہے. عمرہ گویا اتنے دن سے آپ نے اپنے آپ کو دنیاوی تعلقات سے کاٹ لیا ہے, دنیاوی معاملات سے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق جڑے. تو جس طریقے سے انسان اپنے جسم کی صحت وغیرہ کا محتاج ہے, ایسے اپنے دل کی تربیت و تزکیہ کے لیے محتاج ہے. اعتکاف ہے, حج ہے, عمرہ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس کا تزکیہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی حرجہ نہیں. یہ لوگوں کا جو کہنا ہے مثال کے طور پر اور بتائی ہے یا فلاں فلاں لوگوں کا کام ہے, اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنی غربت تھی, اتنے اس وقت ہے. سوچیں اتنی غربت تھی, اس سے زیادہ غربت تھی لوگوں کو. تو پیسے کہاں لگتے اتنے زیادہ؟ کیوں نہیں؟ پیسے لگے, پیسے ہو جاتا تھا تھوڑے بہت انٹرنیٹ. بھائی تو سب پیسے بھی تو نہیں تھے, آج اتنے پیسے ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس. آپ اپنے بچپن میں دیکھیے, دور نہ جائیے, آپ اپنے بچپن میں 2 کلومیٹر اگر جانا رہے 3 کلومیٹر پیدل انسان چلا جاتا تھا. اگر سائیکل ہے تو ٹھیک ہے, لیکن سواری کا انتظام نہیں کرتا تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے یہاں سے پرتاپ گڑھ 20-22 کلومیٹر ہے. اگر کسی کے پاس سائیکل ہو تو سواری میں نہیں بیٹھتا تھا, اور ہم سے پہلے بہت سے لوگ پیدل جایا کرتے تھے. آج لوگوں کے پاس سائیکل, موٹر سائیکل بھی ہے, آئیں گے اڈے پہ چھوڑ کر کے بس میں بیٹھ کر چلے جائیں گے. تو پیسے بھی بہت وافر ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس. دیکھیے اس وقت لوگ جو ہے پیسے کی کمی سے پریشان نہیں ہیں, جو اصل پریشان ہے وہ کمالیات سے پریشان ہے. پہلے انسان اگر 10 روپے کماتا تھا تو سوچتا تھا کہ 1 2 3 4 5 خرچ ہو اور باقی رہ جائیں, اور آج تنخواہ آنے سے پہلے پورے پیسے کا پلان, بلکہ قرض بھی لگ جایا کرتا ہے. یہ فضول خرچیاں شروع ہو گئی. کون ایسا ہے الا ماشاء اللہ جس کے پاس 10 جوڑے 8 جوڑے کپڑے نہ ہوں؟ ہے بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر بھوکے ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہیں اس کی نہیں. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے عمل بھی ایسے نہیں ہیں اور الٹے سیدھے دھندے الگ بات ہے. میں جو ہے نا عمرہ دیکھیے اس کا الگ مسئلہ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ آجا وہ عمرے کا حق ادا کر رہا ہے نہیں ادا کر رہا ہے. ہم اصل مسئلے کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے, عمرے کا حق ادا کرے, عمرے کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرے. خیر یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر کوئی ضروریات آ گئی ہیں, مسجد کے اندر کوئی یعنی غریب ہے, پڑھانے کا مسئلہ ہے. بھائی ٹھیک ہے تو دونوں کام کرے. چندہ دینے کے بجائے اگر اس میں دے رہا ہے کہ نہیں ہے اور یہ بھی کر رہا ہے تو اچھی چیز ہے, دونوں کو جمع کرے. یعنی کسی کو ہم یہ نصیحت کرتے ہوئے کہہ سکتے نہیں کہ سر یہ سوال ہے میرا؟ نہیں کہیں گے, یہ بھی اچھی چیز ہے, یہ بھی اچھی چیز ہے, آپ دونوں کو کیجیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ الحمدللہ ایک سے زیادہ عمرہ کیے ہیں. نہیں, یہ جاہلوں کا فتویٰ ہے. خیری جو کام ہے اس پہ آپ توجہ دیں, یہ جاہلوں کا فتویٰ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ آپ کو توفیق دے, لیکن یہ بھی کام ہے آپ اس میں بھی حصہ لیجیے. آپ اب ایک شخص ہے, آپ کہیے کہ تم اعتکاف نہ بیٹھو, بہت بیٹھ گئے, اتنے دن میں جا کر کے کماؤ اور غریبوں کی مدد کرو, تو کوئی بات ہوئی نہیں. انسان اپنے اصلاح کا, اپنے لیے عمل کا زیادہ محتاج ہے غیروں کے مقابل میں. ہر کل میں چاہیے کہ دونوں چیزیں یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو, یہ نہیں کہ چھوڑ کر کے وہ ہو. اللہ دیکھیے اس کو شاید آپ لوگ کچھ تعجب ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سخت بھوکمری اور پریشانی کا وقت پڑا ہے, قربانی کا موقع آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ اس بار قربانی کرو, پیسہ کیا غریبوں کو دے دو. آپ نے کیا کہا؟ قربانی کرو لیکن ایسا کرو کہ یہ گوشت اب جو ہے 3 دن تک کھاؤ, اس سے زیادہ نہ رکھو جیسے سکھا کر کے 10 دن کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. اور منع کیا نہیں کیا قربانی کرنے سے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ نہیں؟ سوچیں آپ, قربانی تو واجب چیز ہے بھائی. آپ کہتے ہیں نا عام طور پر سنت مؤکدہ کہتے ہیں اس کو کہیں کہ وہ اوجب چیز ہے. عام طور پر کیا سنت مؤکدہ کہتے ہیں. جی
اس طریقے سے فرض تھوڑی جیسے فرض نماز فرض ہے اور یہ فرض ہے. قربانی اور اس کی دونوں کی اہمیت میں فرق تو ہوگا نا. کس کی؟ قربانی اور عمرے کی اہمیت میں. اصل اہمیت کی بات نہیں، اصل کیا ہے انسان کس نیت سے عمل کر رہا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اصل چیز یہ ہے. میں ابھی اہمیت طرف نہیں جا رہا ہوں. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑے پینٹ وغیرہ اپنے ہمیشہ فولڈ کر کے ٹخنے کے اوپر رکھتا ہے تو کیا ایسی حدیث کوئی موجود ہے کہ اگر کوئی کپڑے کسی کے فولڈ ہو تو اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بندے، اس حدیث کا یہ مقصد نہیں ہے. اس حدیث کا مقصد ہے کہ عام روٹین میں ایک آدمی کپڑا پہنے رہتا ہے، نماز کا وقت آئے تو اس کو سمیٹ لے. کیوں؟ تاکہ مٹی نہ لگے، تاکہ یہ نہ ہو. ہم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنا کرتا اچھی طریقے سے پریس کیے ہوئے تھے، یہ تھے وہ تھے، سجدے پہ جانے لگتے تو پیچھے سے کپڑا کیا کرتے اٹھا کر کے اوپر کر لیتے تاکہ بیٹھیں تو اس کی کرچ اسا پریس خراب نہ ہو. یہ ہے اصل مقصد اس حدیث کا. لیکن ایک آدمی ہے اصل ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا ناجائز ہے، اس نے اس کو فولڈ کر کے رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک ہے اس کی عام روٹین یہی ہے کہ اس کی آستین بڑی ہوئی ہے اور کیا کہتا ہے اس کو ایسے کر کے رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے. یہ اس وقت میں داخل نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی گھر میں ایک ساتھ 2 بچے اگر پیدا ہو جائیں تو جو کان میں اذان دینے کا جو معاملہ ہے کیا الگ الگ دیا جائے گا اذان دونوں کے لیے یا ایک ہی دونوں کے اکٹھا کر کے ایک ہی کام چل جائے گا؟ ٹھیک ہے، اصل وہ آواز کو جانا ہے دونوں کو، اور اگر الگ الگ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن یہ کہ دونوں کے اکٹھا کرے، یہی پر رکھ دے، ایسے لٹا دے اور دونوں کان میں آواز چلی جائے انشاءاللہ کافی ہے، کوئی حرج نہیں. اور یہ ایک مستحب چیز ہے، کوئی تاکیدی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ اس قوت کو نہیں پہنچتی ہے کہ اس کو تاکیدی امر بنایا جائے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، فون وغیرہ پر غیر محسوس طریقے سے ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے، کیا اس کو دیکھنا یا دکھانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی ٹھیک ہے، دکھانا جائز ہے تو ٹھیک ہے، بغیر اس کے دیکھ کوئی حرج نہیں، دیکھ سکتا ہے. یعنی بغیر اطلاع کے اس کے ماں باپ کو بھی اطلاع نہیں ہے اور اس کی لڑکیوں کو بھی اطلاع نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ نیت ہونی چاہیے. اصل مقصد جو ہے وہ دیکھنے کی جو شہوت ہے اس کو پورا نہیں کرنا ہے. یہ سے انسان مردوں کی فطر میں لڑکیوں کو دیکھنا ہے کہ نہیں ہے، ایک آزمانا نہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں چلو کون ہمارا ارادہ نہیں وہ چھوڑ دیں گے. لیکن ایک اصل جو ہے وہ پختہ ارادہ کرنا، صرف معاملہ کس کے اوپر ہے، اسی کے اوپر ہمیں پسند ہے کہ نہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی کوئی دوسری ماں یا بہن اس کو ویڈیو پہ دکھا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں، دکھا سکتی ہے. اس لیے کہ مجھے یاد ہے وہ حدیث شاید مشکات میں بھی ہے کہ صحابی ایک مغیرہ یا کوئی دوسرے ہیں، وہ چھپ کر کے کسی لڑکی جس کو شادی کو دیکھ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، کہا کہ اصل میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو ایسے شادی کروں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو گود لیا ہے، یعنی کیا یہ چیز جائز ہے جبکہ وہ بہن یعنی میری جٹھانی بھی ہے، یعنی اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہے، یعنی شوہر کے بڑے بھائی کی، تو اس طریقے سے لڑکے کو پتہ بھی ہے اس چیز کی حقیقت کا، تو کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیے آپ کے سوال کے مطابق اگر اس نے گود لیا ہے صرف یہ ہے کہ ایک محرم ہے ہمارا، رہے گا گھر میں بولنے یہ وہ تھوڑی تسلی کے لیے تو کوئی حرج نہیں. اس طرح ہم اس کی تربیت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر لیا ہے کہ اسے اپنا بیٹا بنا لے، اپنے میراث میں اس کو حق ادا کرے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو بیٹے کا ہے، شادی کر کے لے آئے تو اس کی بیوی جو ہے وہ جو شوہر ہے ان کا اس کے سامنے آئے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. لیکن صرف اگر جو ہے وہ ایک اس ناحیے سے ہے، یعنی اپنے گھر میں رکھ لیا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ تھوڑا سا تسلی کا اور یہ سبب بنے تو کوئی حرج نہیں. اگرچہ وہ بیٹا اس کو یعنی ان کو امی کہتا ہے تب حرج کے امی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہمارے پاس یہاں پر ممبئی میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک مسجد ہے جہاں کے لوگ 12:15 کو ظہر کی اذان اور تقریباً 2:35 کو عصر کی نماز اذان دیتے ہیں، جبکہ اہل حدیث کی جو کیلنڈرز ہے اس میں دوسرا وقت بتایا جاتا ہے، علماء نے اس کو منع بھی کیا ہے، تو کیا ہم اس اذان کے حساب سے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ یا نہیں؟ بھائی ہر موسم میں 12:15 پر بدلتا رہتا ہوگا میرے خیال سے، ظاہر سی بات ہے بدلتا ہوگا. وہ آپ تحقیق کر لیں، جب دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کلر جو اس میں یہ وقت غلط ہے تو ظاہر بات اس کے اوپر اعتماد نہ کریں، اس پر یہ اعتماد نہ کریں، الا یہ کہ وہ مسجد والے جو ذمہ دار ہیں وہ کوئی واضح اس کا ثبوت پیش کریں کہ ہاں بھائی اس وقت سورج ڈھل جاتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر موسم میں خاص طور پر
جو ہے وہ گرمی وغیرہ کے موسم میں سورج بامبے میں اتنے پر ڈھلتا ہوگا. جی اللہ عالم. علی کل حال یہ چیز ایسی ہے جو مقامی نہیں، اس کے بارے میں تحقیق کی جا سکتی ہے. میں کچھ بارے میں نہیں کہہ سکتا اس سے یہاں سے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہے شیخ محترم بقالہ کرانہ وغیرہ اسٹور میں جہاں پر بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر سگریٹ وغیرہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے، رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سگریٹ راجح قول کے مطابق یہ پینا جو ہے ناجائز ہے. اگرچہ ناجائز کے ہلکے ہی درجے میں ہو، لیکن یہ کہ حکومت کا میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سگریٹ ہے، یہ تمباکو، گٹکا، یہ وغیرہ جو ہے وہ انسان کے لیے سخت مضر ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے، اور شریعت کسی مضر چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ فلسطین وغیرہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے جو ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے اسٹیٹس وغیرہ پر رکھتے ہیں. بعض ہمارے پاس کے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بزدلی یا پسمتی یا جو بھی ہوتی ہے اس سے منع کرتے ہیں. تو صحیح موقع ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اصل اس سے مقصد کے اوپر ہوگا، اور یہ اسٹیٹس وغیرہ لگانا اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج بالکل مظہریت میں آ گئی ہیں. اصل جو ان کی مدد ہونی چاہیے، جو خدمت ہونی چاہیے، وہ پیچھے رہ گئی ہے اور صرف مظاہر سامنے لوگوں کے آ گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ تم ہوشیار رہو. دیکھو یہود دشمن ہمارے جو ہیں، چاہے جس شکل میں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، تو اتنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھیے شیخ محترم جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے یعنی جوڑ سے پیدا کیا، یعنی جوڑ پیدا کیا، عورتوں کو مردوں کی پچھلی ہڈی سے، ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا، جیسے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے، تو کیا ہر عورت کو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کی پچھلی ہڈی سے پیدا کیا؟ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو کیا مطلب ہم سب مٹی سے بنائے جا رہے ہیں؟ نہیں ہے، تو یہ اس پر بھی آپ قیاس کر لیجیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اولاً تو وہ حدیث جو صحیح بخاری میں وارد ہے کہ المرأۃ خلقت من ضلع، اس کا دو معنی علماء نے لیا ہے. ایک معنی تو یہ لیا ہے کہ آدم علیہ السلام، جیسا کہ اسرائیلی روایات میں کسی سے حدیث میں نہیں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں وحشت محسوس کر رہے تھے، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، تو ایک بار سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے، کوئی حرجہ نہیں. دوسرا معنی علماء نے لیا ہے کہ اصل کیا ہے، وہ اس کی خلقت میں ٹیڑھا پن داخل ہے، اس کی خلقت میں ٹیڑھا پن داخل ہے. تو یہ دونوں معنی اس حدیث کا لیا ہے. لیکن ایک اگر مان لیا جائے کہ اگر مائی حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر عورت ہر مرد اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے، جیسا کہ بہت لوگ جو ہے جاہل کہتے ہیں. اس پر کوئی دلیل وغیرہ موجود نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کس سے ہے؟ مٹی سے، تو گویا اسی نسل سے ہم لوگ بھی ہیں. ایسے ہی مائی حوا کی پیدائش بشرط صحت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہے، تو اسی سے ہر عورتیں. جی یعنی اس کو بیس بنا کر کہنا کہ تم ٹیڑھی ہو، فطرتی اور پیدائشی. اگر انسان کو اس کو بیس بنایا جائے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے جب ڈھانچہ پیدا کیا تو کیا کھوکھلا تھا، عظم کا پختہ نہیں تھا، کہے کہ کچھ اپنے مزاج کے مالک ہی نہیں ہو، تو اس کو اچھا لگے گا؟ مرد کو اچھا لگے گا کہ تم تو یہ ہو کہ بس تھوڑے سے لالچ میں آ کر کے بہک گئے؟ اچھا لگے گا؟ تو اس کو کیوں کہا جائے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بات چیزیں جو بتائی ہیں وہ صرف متنبہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ اگر یہ کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، ہے نا. اور اگر اس قسم کی کمی عورت میں پائی جائے تو اس سے تجاوز کیا جائے، نہ کہ اسے عیب دلایا جائے، اس سے تجاوز کیا جائے، معاف کیا جائے، چھوڑ دیا جائے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے اور وہاں کے لوگ جو ہے پکنک پر اگر لے کے جانا چاہتے ہیں بچیوں کو، تو کیا کسی ایک لڑکی کا محرم ہونا کافی ہے یا سب کے ہونا ضروری ہوگا؟ دیکھیے دور جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہر ایک کا محرم ہو، ہر ایک کا محرم ہو. اللہ یہ کہ لڑکیوں کی عام نگرانی جو ہے وہ کر رہی ہیں، عورتیں کر رہی ہیں. البتہ ایک جملتاً سب پر نگراں کے لیے کسی ایک مرد کو جو ہے متعین کیا تو الگ بات ہے. یہ ان علماء کے نزدیک صحیح ہوگا جو علماء کہتے ہیں بغیر محرم کی سفر جائز ہے اگر وہاں پر امن ہو تو. یعنی جیسے مدرسات ہیں، یہ ہیں، وہ لڑکیوں کو لے کر کے جا رہی ہیں، اب جو ہے ان پر جو ہے کوئی یعنی باہری امور انتظام کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے اگر کوئی ایک مرد ایک دو ہیں تو الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ بحیثیت یہ کہ ایک کا محرم ہے سب کے لیے کافی ہے تو جائز، ایک کافی نہیں.
اگر گروپ میں جا رہے ہیں تو جائز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. وہ بتائیں ان علماء کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ اگر سفر میں جہاں امن ہو اطمینان ہو تو عورتوں کو گروپ جا سکتا ہے، اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم میں ایک عالمیت کی اسٹوڈنٹ ہوں، 2-3 میری نصیحتیں کیجیے. بھائی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اخلاص کو مد نظر رکھیں کہ کیا کس نیت سے آپ حاصل کر رہی ہیں، ایک چیز. دوسری چیز، آج بہت بڑی کمی ہے ہماری ان بچیوں میں جو عالمیت پڑھ رہی ہیں، ان کے اندر عمل کی بہت بڑی کمی ہے. یعنی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ لباس کے معاملے میں، لوگوں سے معاملات کے معاملے میں وہ عورتیں ان لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کمزور رہتی ہیں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے. اس قسم کا غرور آ جاتا ہے، اس قسم وہ آ جاتا ہے، اپنے شوہر کو لوگوں کو سمجھتی نہیں ہے. لباس ایسے، اب حتیٰ کہ یہاں تک بات اٹھنے چلی گئی ہے کہ اب میں جو ہے میرے اوپر گھر کی خدمت نہیں ہے کہ نہیں ہے، صرف جو ہے میرا کام ایک ہے اور باقی سارا کام جو ہے گھر کی صفائی ہے، بچوں کا ہے، روٹی پکانا ہے، سب مرد اپنا لے کر کے آئے. تو اگر ایک عالمہ ہے تو یہ سوچے کہ ہاں کیا صحابیات کا کیا رہا ہے، شوہر کی خدمت کا اللہ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے نا. اسی طریقے سے ہونا یہ چاہیے کہ جو لڑکیاں ہماری تعلیم حاصل کریں، اس وقت تعلیمی معیار بڑا کمزور ہے. وجہ اس کی ہے کہ اولاً تو اساتذہ میں کمزوری، دوسرے زیادہ اعتماد اب جو ہے درسی کتابوں میں اردو پر ہونے لگا ہے، جس سے صلاحیت بچیوں کی اور بچوں کی نہیں بن پاتی ہے. ضروری یہ ہے کہ اس طرف آیا جائے کہ اصل جو عربی کتابیں ہیں پڑھنے کی، ان کو عربی اردو لغت سے ایک مدد لے لی جائے، نہ کہ اردو ترجمے پر اعتماد کیا جائے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ میرے پاس پرشین کیٹس ہیں جو تقریباً 15 سے 20 یعنی زیادہ ہو چکے ہیں، تو کیا انہیں میں بیچ سکتی ہوں یا نہیں بیچ سکتی؟ کسی کو ویسے دے دیں، آپ کیا ضرورت ہے بیچنے کی؟ جبکہ اس حدیث میں منع آیا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ میرا اپنا رجحان اس طرف ہے کہ اگر ایسی بلی ہے جس کے خریدنے میں، جس کی تربیت میں، جس کی پرورش میں انسان کا خرچہ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، تو ایسی بلی کو بیچا جا سکتا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ہے، آپ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ہو گئی ہیں، تو بیچنے کے بجائے کیا کریں، آپ لوگوں کو اسے دے دیں، بڑے شوق سے لوگ لے لیں گے. جی. آپ کو اجر بھی ملے گا اگر وہ کام کی ہے یا کم سے کم لوگوں کی تسلی کی ہے تو. جی. اگلا سوال، بہن نے ایک فوٹو بھیجی جس میں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی وغیرہ سب لکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا ہے، ہاتھ میں باندھنے کی چیز ہے یا دیوار پر لگانے کی چیز. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں ایسے گفٹ کیا ہے، آج کل کرتے ہیں لوگ، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کس مقصد کے لیے یہ دیکھا جائے گا، اس کا مقصد کیا ہے. تعویذ بنانا ہے، برکت کے لیے گھر میں رکھنا ہے، ظاہر بات یہ چیز برکت کے لیے نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ اکثر لوگ سورۃ قاف کی آیت فبصرک الیوم حدید یہ کثرت سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بینائی جو ہے تیز ہوتی ہے، نظر اچھی ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی حقیقت؟ بھائی دیکھیے، یہ کسی حدیث وغیرہ یا قرآن یا کسی معتبر جو مفسر ہیں انہوں نے یہ بات نہیں لکھی ہے. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ چیز جو اللہ کے تبارک و تعالی نے منکرین بعث کے لیے بطور تحدید کے اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے. یعنی انہیں ایک دھمکی کے طور پر ہے کہ چلو غفلت سے اب تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے نا، اب تو تمہاری نظر کھل گئی کہ نہیں کھل گئی ہے، تو اب اس کو جو ہے اپنی اس بیماری کو تیز کرنے کے لیے انسان استعمال کرے، اس پر تعجب ہوتا. جی. علی کل حال شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی کو جسم میں کسی جگہ پر نجاست لگ جائے اور صبح میں لگی ہو یا کب لگی ہو پتہ نہیں، صبح سے لے کر شام تک اسے پتہ نہ چلا، 5 نمازیں اس نے پڑھ لی، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جسم پر نجاست لگی تھی، تو اب وہ کیا کرے گی؟ انشاءاللہ اس کی نماز ہے، کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ وہ ایسی نجاست ہے کہ جس سے اس کا وضو، اس کی طہارت باطل نہیں ہے. یعنی مثال طور ایسی نجاست سمجھتی ہو کہ ہاں جو ہے پیشاب یا پیخانہ کہیں لگ گیا اور اس نے استنجا نہیں کیا ہے، ہے کہ نہیں ہے، یا نجاست لے رہی ہو منی کا مثلا جیسے ہوتا ہے کہ اور وہ جو ہے غسل نہیں کیا. لیکن اگر اس کا تعلق انسان کی طہارت سے نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی. مثال کے طور پر بچے کی کوئی گندگی تو کوئی حرج وغیرہ لگا ہوا ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، بعد میں پتہ چلا رہا، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. یعنی نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی کا مثال کے طور پر یعنی گھر بھی ہوتا ہے، 1 سے 2 گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پر
کیسے اس کے سفر کی حالت ہوگی کہ کیا وہاں پر جب مثال کے طور پر پہلے اس کا ایک ماں باپ کا گھر ہے تو وہاں جائے گی تو کیا نماز سفر کرے گی، یا کوئی بھی مرد بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا اس کا اپنا گھر ایک جگہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ نماز قصر کر کے پڑے گا یا مکمل کر کے پڑے گا؟ دیکھیے اس کی دو صورت ہے، دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر اسے اپنا گھر نہیں سمجھتا، اسے اپنا گھر نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ والدین کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، کسی کا گھر ہے، اسے اپنا گھر نہیں سمجھ رہا ہے. تو اب ظاہر بات وہاں پر ایک قصر کرے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے والد کا گھر ہے یا آپ اور بھائی نے ایک گھر بنایا، وہ گھر ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ بھی میرا گھر ہے نا، یہاں بھی میری سکونت ہے، لیکن کام کی وجہ سے ہم کہاں وہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی میرا گھر ہے. یا آپ نے دو جگہ اپنے گھر بنا لیے ہیں، ایک گھر اس شہر میں ہے، ایک گھر اس شہر میں ہے، جاتے ہیں تو وہاں بھی ٹھہرتے ہیں وہاں بھی ٹھہرتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں آپ کو نماز کو قصر نہیں بلکہ اتمام کرنا پڑے گا. یہ انسان کی نیت اور اس کی کیفیت پر ہوگا. جی جی، کیفیت مثال کے طور پر خالی سوچنے سے ہو جاتی ہے یا کچھ اصول ہوگا اس میں؟ نیت ہونی چاہیے کہ بھائی یہ میری چیز ہے. نہیں، بسا اوقات چیز تو رہتی ہے آدمی کی لیکن اس پہ کوئی قبضہ بھی نہیں رہتا. بھائی قبضہ الگ مسئلہ ہے. قبضہ کیا ہے؟ چاہے تو اس کو قبضہ، یعنی مثال تو گھر ہے، بھائی رہ رہا ہے، ہم جائیں تو ہم بھی اس میں رہیں گے. اگر جس تو بھائی اور ان کے بچوں کا قبضہ ہے، لیکن ہم جائیں گے تو ہم بھی اسی میں رہیں گے، تو ٹھیک ہے، ہمارا گھر ہے وہ. نہیں، ایسا وقت ایسے ہوتا ہے کہ مثال کا وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے گھر میں، یعنی اپنا حق ہے پوری طریقے سے اس گھر میں، لیکن وہاں اس گھر میں کورٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. اب وہ فطری طور پر تو وہ بالکل بھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں مانتا کیونکہ وہ تو کورٹ میں چل رہا ہے معاملہ. فطری طور پر مان رہا ہے، یہ لیے کہ عملی طور پر نہیں مان رہا ہے. فطری طور پر عقلی طور پر مان رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. نہیں، وہ تو پیسے کے لیے مان رہا ہے نا، کیونکہ حق لینا ہے اس سے بس صرف، ورنہ رہنے کے لیے وہاں پر نہیں. اگر اس کی نیت ہے کہ اب میں جو چھوڑ دیا ہے اس کو صرف میں اپنا پیسہ لے کے ہٹ جاؤں تو الگ بات ہے. یہی ہاں، نہیں، دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی کیس لڑتا ہے، اس کا بھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے میری زمین ہے، میں بھی یہاں رہنا چاہوں، چاہو اس کے بعد میں بیچ دوں یا جو کروں میرا کام ہے، یہ ہے نا. تو صورت میں کیا ہے؟ اس کا گھر ہے، وہ اپنا مان رہا ہے، اپنا حق مان رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جو ہے پہلے سے نیت کے اپنا گھر بنایا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب جو ہے ہمارا بھائی سے مانگ رہا ہے تاکہ اپنا حق بیچ دے وہ، تب تو ایسی صورت میں وہاں پر نہیں اتمام کرے گا. اسی میں شک، اگر مثال کے طور پر جس کا اپنا گھر ہے وہاں پر راستے میں سفر میں ہی ہے، سفر میں اگر وہ علاقہ پڑتا ہے تو پھر وہاں بھائی نماز پڑے گا. اگر ہاں جو ہے سفر میں جا رہا ہے، چلو جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں اپنا گھر میں، تو ٹھیک ہے، پڑے گا، پوری پڑے گا، پوری پڑے گا. ایک منٹ کے لیے پھر اپنے گھر کیوں چاہے جائے، اپنے شہر میں کیوں پہنچ جائے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اسٹیشن ہے، اسٹیشن سے جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، تب تو اس کا وہ حکم نہیں لگے گا. لیکن اتر کر کے شہر میں گیا ہے نا، تو وہ جو ہے نماز تو پوری پڑے گا. اسٹیشن سے بس اسٹینڈ سے اگر گزر رہا ہے تو پھر وہ حکم میں نہیں آئے. جی، تو صرف مار ہے. جی. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.